ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے شہروں میں کئی تنگ گلیاں اور تنگ علاقے بھی ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کی ایمبولینس یا ایمرجنسی سروسز کی رسائی نہیں ہو پاتی, اور کئی دفعہ شہر کا ٹریفک بھی الاؤ نہیں کرتا بڑی ایمبولینسز کو برق رفتاری سے اپنے پیشنٹ تک پہنچنے کے لیے. آپ کو جان کر یہ بڑی خوشی ہوگی کہ گورنمنٹ آف سندھ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے پہلی دفعہ SIEHS یعنی دا سندھ انٹیگریٹڈ ایمرجنسی اینڈ ہیلتھ سروسز کے ساتھ مل کر فرسٹ ایور فیمیل بائک ایمبولینسز کا انعقاد کیا ہے. یعنی تقریباً ہم دیکھ سکتے ہیں اس میں 50 ٹرینڈ فیمیل پیرامیڈکس ہیں جو کہ ڈپلوائے کی گئی, میکنگ شور کہ وہ بائک کے ذریعے بہت سارے علاقوں پہ پہنچ سکیں, فرسٹ ایڈ دے سکیں اور لوگوں کو تیزی سے جتنی تیزی سے ہو سکے ان کے پاس پہنچ سکیں. تو آئیے ان کی ٹیم سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیٹس ہیو اے کنورسیشن ود فرسٹ اینڈ فارموسٹ الشبہ جان ہمارے ساتھ, جو کہ جنرل مینیجر آف پیپل اینڈ کلچر ہیں ایٹ دا سندھ انٹیگریٹڈ ایمرجنسی اینڈ ہیلتھ سروسز. اس کے علاوہ مزمل ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اس ٹرینڈ اسٹاف کا حصہ ہیں. شی از ون آف دا 50 پیپل, دا 50 ویمن ڈپلائڈ فار دس. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے یہاں موجود ہونے کا. الشبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس سروس کا انعقاد میل بائکرز کے ساتھ پہلے ہی کر دیا گیا تھا, میل پیرامیڈکس کے ساتھ؟ یہ ریپڈ رسپانس بائکس ہیں جو لاسٹ ایئر سے ایکٹیو ہے ہماری, اور یہ میجر سٹیز میں ہے. بیسکلی آپ کو کراچی میں سب سے زیادہ نظر آئیں گی, اس کے بعد پھر حیدرآباد, سکھر اینڈ ریسنٹلی میر پور خاص آلسو. اوکے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے میری انڈرسٹینڈنگ فوری طور پہ یہ تھی کہ کراچی کے کئی علاقوں میں بڑی گاڑی کا جانا رسائی ممکن نہیں ہے, یا ٹریفک کو ٹریفک بیکیم اے بگ چیلنج جس کی وجہ سے ان کی ضرورت پڑی. سو ون آف دا کی ریزنز از کہ ہم نے اپنی جو ایمبولینسز ہیں دے آر ہیوج ان سائز, تو ان کو آگمنٹ کرنے کے لیے, سپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ چیز کو لانچ کیا تھا کہ دا بائکس کین ریچ ارلیئر ٹو دا پیشنٹ ہو ہیز کالڈ اس فار دا ایمبولیٹری سروس. ٹھیک ہے. ان کی اتنی ہی نالج اور اتنی ہی اسٹرانگ ٹریننگ ہے جتنی ایمبولینس کے اندر پیرامیڈک کی ہوتی ہے. سو ان کی 21+ ڈیز کی ٹریننگ ہے. ان کی خاص طور پہ جو فیمیل بائک رائڈرز ہیں ان کی 1 month کی علیحدہ سے اس ہیوی بائک کی ٹریننگ ہے, بیکاز اس میں اکوپمنٹ بھی ایڈڈ ہے, فائر ایکسٹنگوشرز ہیں, اس میں آکسیجن سلنڈرز ہیں, ادر میڈیکل اکوپمنٹ از ایڈڈ آن اٹ. سو اس کا ویٹ دیکھتے ہوئے نا تو ان کو تقریباً 4 weeks کی ٹریننگ دی گئی ہے. It has been a very tough training. And you're absolutely right, but there is nothing that women cannot accomplish if they put their minds to it. تو آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی مزمل, اس کی جو ٹریننگ ہو رہی تھی ہیوی بائک ود آل دی اکوپمنٹ, کیا کوئی خوف, کوئی نروسنس آپ کے ذہن میں تھی؟ جی شروع میں تو بہت شوق تھا کہ مطلب نا بائک میں ہم لوگ جائیں گے, ایمرجنسیاں کریں گے بہت زیادہ, لیکن ڈر تھا تھوڑا سا, وہ پھر آرام سے ہمارا ڈر نکل گیا. صحیح. مجھے یہ بتائیے کہ حالیہ بارشوں میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ مشکلات تھیں, بائکس کا بھی کئی علاقوں میں جانا مشکل تھا, اینڈ یو ہیڈ دیز موٹر بوٹس ایز ویل, تو کیا محسوس کرتی ہیں جب آپ لوگ اتنی زیادہ چیلنجز کو پار کر کے کسی ایمرجنسی میں لوگوں کو ریسکیو کرنے جاتے ہیں یا ریلیف دینے کے لیے جاتے ہیں؟ واٹ آر یور اون, آپ کے اس وقت کیا جذبات ہوتے ہیں؟ یہ ہے کہ بس تنگ گلیاں, بہت زیادہ پانی وغیرہ جمع ہوتا تھا, تو پھر ہم لوگ یہ کہ بس یہ ہمارے ذہن میں ہوتا تھا کہ ہمیں پیشنٹ کی جان بچانی ہے, تو اسی وجہ سے ہم لوگ پھر بس کیسے نہ کیسے بس کراس کر کے ہم چلے جاتے تھے. بالکل صحیح. آپ مجھے بتائیے گا الشبہ کہ اوور آل اگر آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ریسورسز اور یہ انیشیٹیوز تو بڑے زبردست ہیں, لیکن کراچی جیسا شہر جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, آپ سمجھتی ہیں کہ مزید ان ریسورسز کو آگمنٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیٹ از سو ٹرو. اف یو لک ایٹ اٹ, ہم اگر کراچی کے ساتھ سندھ کی بھی بات کر لیتے, 56 ملین پاپولیشن اینڈ گروئنگ ایٹ دا سیم ٹائم. کراچی اٹ سیلف اب گوئنگ ٹو بی ٹچنگ 3. سو اس کے لیے جتنا ہمارا ریسورس ہے 600+ ایمبولینسز اینڈ دیز بائکس اینڈ ایوری تھنگ, ناٹ انف ایٹ آل. وی آر ایٹ لیسٹ بائی فگرز 1 to 50,000 کی پاپولیشن کا ریشیو بھی لے لیں تو وی آر 1/3 دا سائز وی نیڈ ٹو بی. الشبہ, مجھے یاد پڑتا ہے کہ بیکاز کراچی میں ورٹیکل لیونگ بہت پاپولر ہے, زیادہ تر اپارٹمنٹس ہیں, کمپلیکسز ہیں, ایون سلم ایریاز میں دیکھتی ہوں کہ 3 یا 4 فلور ہونا کوئی انہونی بات نہیں ہے. تو دا دین میئر آف کراچی, مجھے یاد ہے مصطفیٰ کمال صاحب اس پہ بہت بات کرتے تھے کہ اتنے بڑے شہر کے لیے صرف ایک سنورکل ہے. اس وقت مجھے بتائیے کہ کراچی میں سنورکلز ہیں اگر آپ نے کسی کو ریسکیو کرنا ہو؟ Okay, so what happens is کہ we do the ambulatory service but we have a sister concern کہہ سکتے ہیں, because government کے of Sindh کے ادارے work together. So Rescue 1122 does the urban search and rescue. ان کے پاس اس سارٹنر کی ارینجمنٹ ہے, اور اگر آپ دیکھیں بھی ریسنٹ جتنے فائر والے ایپیسوڈز ہوئے ہیں یا جتنے انسیڈنٹس ہوئے ہیں, for the last 3 years we've been working for more years,
بٹ میری جو آبزرویشن یہ ہے لاسٹ 3 ایئرس میں میں نے ملٹیپل ٹائمس فائر انسیڈنٹس میں ان انسٹرومنٹس کو یوز کرتے دیکھا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو آگمنٹ کیا گیا ود دیز ریسورسز, بہت بہتر کر دیا گیا. لیکن بارشیں ہیں, کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہے, فائر کی ہمارے یہاں ایمرجنسیز اور حادثات ہو سکتے ہیں, لیکن ارشفا کچھ مین میڈ کرائسسز بھی ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا تھا حال ہی میں بات یہ کی جا رہی تھی کہ جب ہم پرسنلی اپنی ایوری ڈے سیفٹی کا خیال نہیں رکھتے, اور کراچی میں اس وقت آئیڈینٹیفائی کی ہیں سینکڑوں نہیں بڑے نمبرز میں مخدوش عمارتیں جس کو ابھی تک ایویکویٹ نہیں کیا گیا ہے. پیپل آر لیونگ اوور دیئر. از دیٹ اے کاز آف کنسرن فار یو؟ اٹ از اے کاز آف کنسرن, کیونکہ انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وی آر دا فرسٹ رسپونڈرز. اگر آپ ریسنٹلی لیاری والا لے لیتے ہیں انسیڈنٹ, اس میں وی ور دیئر اینڈ یس ٹیکنگ دا پیپل آؤٹ, دا اکوپمنٹ از دیئر, بٹ پیپل آر لیونگ ان دوز کنڈیشنز, اور وہ کولیپسز ہونے کی زیادہ چانسز انکریز ہو جاتے ہیں. جیسے ہمارا بھی رین فال ہوا تھا, اٹ واز پریٹی ہیوی. تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے, لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ یہاں پہ حادثہ ہونے کے لیے تیار ہے, یہ خطرناک جگہیں ہیں, بٹ ڈو دے ہیو نو پلیس ٹو گو؟ گورنمنٹ ان کے لیے کچھ کر رہی ہے؟ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ yes, they are taking very high risk living over there, and yes, they do not have other options. If they had the other options, they would have taken their family to safety. پہلی چیز وہ یہ کر رہے ہوتے. There are things that the government of Sindh is doing. اس کے results دیکھنے میں بھی ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. اوکے, اچھا مجھے یہ بتائیے, ایک تو مخدوش عمارتوں کی بات ہو گئی, بارشوں کی بات ہو گئی جس میں کہیں نہ کہیں ہمیں کچھ وارننگس مل جاتی ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ کراچی میں ہونے والے فائر انسیڈنٹس میں واٹ از دا بگیسٹ چیلنج اینڈ وائی از دا ڈینجر سو ہائی؟ کس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے جس کی وجہ سے از اٹ یو نو کئی دفعہ لوگ الیکٹرک ساکٹس کی بات کر رہے ہوتے ہیں. حالیہ ابھی ایک دھماکہ خیز مواد جہاں پہ فائر ورکس کی ایک فیکٹری تھی, دیٹ آلسو کاٹ فائر. واٹ آر دا ریزنس؟ اٹس ملٹی پرونگ. دا وے وی ہیو بلڈ آور انفراسٹرکچر, جس طرح کی ہم نے بلڈنگس بنائی ہوئی ہیں, اس میں اس کو دے آر پرون ٹو فائرس basically. And there's no fire exit as well. Yes, and then the briefing or the inclusion of fire safety awareness, چاہے وہ ایک بہت سادہ سٹیزن ہو چاہے بہت لرنڈ سٹیزن ہو, دونوں کو نہیں دی جا رہی ہوتی. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فائر کے دوران میں نے کیا کرنا ہے. جو انفراسٹرکچر بننا ہے اس میں اس چیز کو انکلوڈ نہیں کیا پلاننگ کے اندر. بہت اچھی بڑی بلڈنگس میں کیا گیا ہے. آپ ایچ پی ایل کی جو یہ بلڈنگس ہیں آپ دیکھیں, بہت امیزنگ ورک ہیز بی ڈن. سیکریٹریٹ میں ہوا ہوا ہے, ملٹیپل جگہ ہوا ہوا ہے, لیکن ہماری نارمل جو گھر بن رہے ہوتے ہیں اس میں ہم اپنے ساکٹس اور ان سب چیزوں میں جو چیزیں یوز کر رہے ہوتے ہیں, دے آر ناٹ ایٹ پار. And also if you look at all the public spaces, یعنی آپ ہمارے سینما گھر, ہمارے شاپنگ مالس کی اگر بات کریں, حال ہی میں کراچی کے ایک شاپنگ مال میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا where a lot of retailers and businesses had heavy losses. آگ بجھانے کا جو عملہ ہوتا ہے اور آپ کی طرف سے جو ریسکیوز ہوتی ہیں, آپ لوگوں کو کیا مشکلات درپیش ہوتی ہیں اس وقت جب آپ ایک ایسی کسی بلڈنگ میں جائیں جہاں ان چیزوں کا خیال نہ رکھا گیا ہو؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمیں اس میں بہت زیادہ اس طرح سے درپیش ہوتا ہے, بیکاز وی نو وٹ وی نیڈ ٹو ڈو. ہمارے تو پورا پروٹوکال بنا ہوا ہے نا کہ وین یو ہیو اے فائر انسیڈنٹ تو ریسکیو 1122 کی ٹیم اور SIHS 1122 کی ٹیم مل کے کیسے کام کرے گی. دے آر ویل اکوپڈ. آپ کے پاس جو فائر بریگیڈ پراپر آتا ہے, لوگ آتے ہیں اس کے اندر, اور چاہے وہ 5 بلڈنگ کی 5 اسٹوری کی عمارت ہو یا 16 اسٹوری کی عمارت ہو. ہمارے جتنے انسیڈنٹس ہوئے ہیں اس میں ہم نے بہت زیادہ ایکسٹینسو سپورٹ پرووائڈ کیا ہے اور ریسکیو کیا لوگوں کو ملٹیپل فلور سے. بٹ وی آلسو نو کہ اس میں ہمیں سوک سینس ریز کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ سٹیزن نیڈس ٹو نو کہ اگر وہ 16th فلور پہ واٹ آر دا ویز آؤٹ. اینڈ آئی تھنک کہ آپ کا شو از ون آف دا گریٹ شوز ٹو کریٹ دیٹ کائنڈ آف اویئرنیس. مجھے بتائیں لیشبا, اگر کچھ ٹپس لوگوں کو دینا چاہیں, اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ پھنس گئے جہاں پہ دیر از فائر اور آپ کو ویزیبلی کوئی ایگزٹ نظر نہیں آ رہی, تب لوگ کیا کریں؟ اور اس میں یہ بھی انکلوڈ کیجیے گا کہ جب آپ کا آگ بجھانے کا عملہ کسی ایسی جگہ پہ پہنچتا ہے تو اولین یعنی ان ٹرمز آف پرائیورٹی, ان ٹرمز آف اسکیجولنگ آف دا آرڈر, پہلے آگ بجھانی ہے یا پہلے جان بچانی ہے؟ جان بچانی. سو وی آر لائف سیونگ, دیٹس آور پرپز. جو دوسرا گروپ جس کے ساتھ ہم کام کر رہے تھے وہ ریسکیو 112, اٹس دیئر جاب آلسو ٹو ریسکیو پیپل. اینڈ واٹ اکوپمنٹ دے ہیو از وہ جو کولیپسڈ والز ہوں گی یا چیزیں گری ہوں گی اس کے نیچے سے دے کین ٹیک پیپل آؤٹ. سو فرسٹ اینڈ فارموسٹ از ٹو سیو لائفز اینڈ ٹو پرووائڈ دیم آکسیجن آن امیڈیٹ بیسس. میڈیکل سروسز, ہماری ایمبولینسز بھی اس ٹائم پہ موجود ہوتی ہیں ان کو دینے کے لیے. بالکل صحیح. اور اگر کوئی پھنس جائے کسی آتش زدگی والی عمارت میں تو اس کو خود کیا کرنا چاہیے جب تک آپ کا عملہ پہنچے؟ دیٹس اے پرسنل پروٹوکال دیٹ یو نیڈ ٹو فالو. وہ ایسی چیز نہیں ہے جو ہم اپنا پروٹوکال فالو کریں بیکاز وی آر equipped اینڈ ٹرینڈ. بٹ اف یو آر اسٹک اوور دیئر دین دا فرسٹ ایڈوائز like what I follow is when you enter a building
यू सी बिल्डिंग्स विद सर्टन मैप्स के एग्जिट्स कहाँ हैं, सही, बहुत अच्छी बड़ी बिल्डिंग्स में लगे हुए होते हैं, और नॉर्मली भी कराची की बहुत सारी बिल्डिंग्स में होते हैं. When as a civilian I'm passing in front of them, or as a normal citizen, I wouldn't even look at the map. हाँ, So that is the first and foremost thing for you to know कि अगर मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने आई हूँ तो do I know where my exits are? Do I know where the staircase is? This is such a brilliant point and thank you so much Alishba and Munazza for being here. और इस चीज़ को मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि देखिए अपनी सेफ्टी और अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अपना दिमाग खुला रखें. हम नहीं सोचते इन चीज़ों के बारे में. आप सुबह अपने घर से निकलते हुए या अपने इवेंट की प्लानिंग करते हुए वेदर ऐप को नहीं देखते कि क्या बारिश मुतवक्के है या नहीं. लाइक वाइज किसी नई जगह आप जा रहे हैं, एंड आई डोंट नो, मैं मजाक उड़ाती होती थी अपनी अम्मी का कि हम सिनेमा जा रहे हैं या शॉपिंग मॉल जा रहे हैं तो कुछ बिल्डिंग्स में वाकई जाते हुए मेरी अम्मी कहती थी मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया फील होता है बिकॉज देयर इज नो एग्जिट. मुझे लगता है यहाँ पे सेफ्टी दाव पे लगी हुई है. सो दीज आर थिंग्स दैट यू नीड टू बी माइंडफुल. आप बेसमेंट्स में ना जाएं, आप ऐसी जगह पे अपने आप को ट्रैप ना करें कि खुदा ना खासा कोई हादसा हो तो यू डोंट नो हाउ टू गेट आउट. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के यहाँ मौजूद होने का, एंड यू गाइज आर डूइंग अ वंडरफुल वर्क रेस्क्यूइंग पीपल, ब्रिंगिंग देम रिलीफ, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच. इसी के साथ जी लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक. वी आर गोइंग टू बी राइट बैक. स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान.